السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لحاظ خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 33۔ نئے دن کا آغاز نئے اصولوں سے ہوا۔ یہاں میکائل کے رولز جیسی کوئی سختی تو نہیں تھی، البتہ ہر تین مریضوں پر ایک اسٹاف ممبر تعینات ضرور تھا۔ ہر سو سیکیورٹی کیمرے اور گارڈز بھی موجود تھے جو کسی ہنگامی صورت میں فوراً ایکشن لے سکے۔ گڈ مارننگ مہابیر، نیند اچھی آئی؟ صبح 9 بجے انفال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ مہابیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر افق میں نئے دن کو چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ انفال کی آواز پر پیچھے مڑ کر مسکرایا، سر کو خم دیا۔ چلو آج سے تمہارا اصل علاج شروع ہوگا، انفال نے کہتے اسٹاف کو ہاتھ کے اشارے سے آگے آنے کا کہا۔ اسٹاف ممبر کے ہاتھوں میں نیا یونیفارم تھا۔ مہابیر تم چینج کر لو، میں نیچے اسکین روم میں ویٹ کر رہی ہوں۔ انفال اسے نرمی سے ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہابیر نے دل نہ دل ہوتے ہوئے منہ بسوڑتے کپڑے لیے اور چینج کرنے چلا گیا۔ انفال اسکیننگ ڈاکٹر کے ہمراہ اسکین روم میں بیٹھی منتظر تھی جب مہابیر دروازے تک آ کر رک گیا۔ اسٹاف ممبر نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں اور بڑھی ہوئی داڑھی کو چھوٹا کروا کر مکمل ٹرانسفارمیشن کر دیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک پہلے جیسا مہابیر لگ رہا تھا۔ انفال کی نظر اس پر جم گئی، ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی ہو گئی۔ خیالوں کی دنیا اسے 5 سال قبل اسلام آباد ایئرپورٹ کے اس سانحے میں لے گئے جہاں وہ ہاسٹل فرینڈز کے ساتھ چھپ کر رات 11 بجے اولمپکس ٹیم کی واپسی دیکھنے گئی تھی۔ رش میں قدرے دھسی ہوئی وہ سر اونچا کر کر کے ایک ایک فرد کو ایئرپورٹ گیٹ سے برآمد ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی تلاش باقی تھی۔ جب سارے پلیئرز ختم ہو گئے، یہاں تک کہ کوچز بھی باہر آ گئے، تب ہجوم کم ہونے لگا۔ اس کی فرینڈز بھی جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ طب کی آخری سال کے اسٹوڈنٹ ضد پر اڑی رہی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اسٹاف کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ ایک لائن کی صورت سراستہ بنایا گیا، میڈیا رپورٹرز کو کیمرے نیچے کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انفال کا موبائل بھی پیچھے کر دیا گیا تھا۔ اس کی دھڑکن بڑھ گئی۔ گولڈ میڈلسٹ مہابیر کی انٹری ہونے والی تھی۔ یوں تو اسے اسپورٹس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر مہابیر پر کرش ہونے کی خاطر اس نے اولمپکس کے سارے پروگرامز اور انٹرویوز دیکھے تھے، اور تب ہی لمبے چوڑے قد، تیکھے نقوش، چھوٹی شو، قدرے لمبے بال، کثرتی جسامت کے حامل توانا مرد کی آمد ہوئی۔ مہابیر ایک بازو میں زہران کو اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے زمروش کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے انجان اور پلک جھپکنے کی رفتار سے گیٹ سے گاڑی تک کی مسافت طے کرتا وین کے کھلے دروازے سے گم ہو گیا، اور انفال ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ آج اسے سوارے حالت میں دیکھ کر انفال فریز ہوئی۔ اسے 5 سال پہلے کا مہابیر یاد آیا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ گھر والوں سے چھپ کر ایئرپورٹ گئی تھی۔ مہابیر کے لیے اس کے اندر دبے کرش والی فیلنگز جاگنے لگیں۔ ڈاکٹر، یہ اندر نہیں آ رہے۔ اسکیننگ ڈاکٹر نے انفال کو صدا دی۔ انفال خیالوں سے نکل کر گالوں کی سرخی چھپاتے اس کی سمت بڑھی۔ کیا ہوا مہابیر؟ اندر آؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ شوک؟ کیوں؟ وہ سامنے نظر آنے والے آلات کو الیکٹرک شوک مشین سمجھ رہا تھا۔ نہیں، یہ شوک کے لیے نہیں ہے، یہ تو سی ٹی اسکین مشین ہے۔ مجھے تمہارے دماغ کی فعالیت دیکھنی ہے۔ میں بھلا تمہیں شوک کیوں دے سکتی ہوں کیا؟ اس نے اپنائیت سے کہتے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہابیر نے لب بھیج کر نفی میں سر ہلایا۔ دھڑکتے دل کو تھامے وہ روم میں داخل ہوا اور پھر اسکیننگ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سی ٹی اسکین مشین پر لیٹ گیا۔ انفال نے اس کے پیشانی پر سے بال پیچھے کیے اور چاشنی کو سر کے برابر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بالکل ڈرنا نہیں ہے، ذرا سی آواز آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا، تم بس آنکھیں بند کر کے اچھے لمحات یاد کرو۔ اس کا خوف کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سمر کو یاد کروں؟ مہابیر نے مانو اس کی تصحیح کی۔ انفال کی آنکھوں میں خالی پن در آیا۔ اس نے مصنوعی مسکان سجائے سر کو اس بات میں خم دیا۔ مہابیر نے پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی۔ انفال لمبا سانس لے کر مشین سے دور شیشے کے بنے چھوٹے 4 دیواری میں آ گئی۔ اسکیننگ ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا۔ مشین کی کارکردگی کا آغاز ہوا۔ انفال نے نظریں مہابیر پر سے ہٹا کر سامنے پڑے بڑے کمپیوٹر اسکرین پر ٹکا دی۔ اس کی بڑی آنکھیں غور سے دماغ کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ وہی مہابیر اول تو آرام سے لیٹا رہا، لیکن مشین کی تیز آواز سے مضطرب ہونے لگا، اور اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے۔ اسے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سی ٹی اسکین مشین کے اندر ذرا سی بھی ہلچل رپورٹ میں تغیر و تبدل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس
کی سانس تیز ہونے لگی تو اس کی سماعتوں میں زمر کی آواز پڑی۔ مہابیر اسے پکار رہی تھی۔ مہابیر بند آنکھوں سے ہی اس کی تلاش میں جٹ گیا۔ خیالی دنیا میں پہنچ کر اس نے سامنے سبزے زار اور پہاڑوں کے مابین سے بہتا آبشار دیکھا تھا۔ پانی کے قریب وہ سفید فراگ زیب تنکیں پانی کے چھینٹے اڑا رہی تھی۔ اس چمکتے عکس کے ساتھ مخلوط ہو کر پانی کی بوندیں پرل کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اصل زندگی میں انفال کمپیوٹر کی اسکرین پر مہابیر کے دماغ میں غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ اس نے قلم کاغذ اٹھایا اور اس تغیرات کو نوٹ کرنے لگی۔ مہابیر کے علاج میں یہ مثبت بدلاؤ لا سکتے تھے۔ خیالوں میں گم مہابیر اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ زمن نے ہاتھ کا پیالہ بنا کر آبشار کے آگے کیا۔ پیالہ بھر کر گرنے لگا۔ زمن نے پورا پانی مہابیر کے اوپر اڑا دیا۔ مہابیر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ زمن ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے کھلکھلا اٹھی۔ مہابیر ہنس بھی نہ سکا۔ آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے وہ وہی کنارے پر بیٹھ گیا اور پیر ٹھنڈے پانی میں ڈالے۔ انفال اس کے دل اور دماغ کے اتنے مضبوط کنیکشن پر حیران تھی۔ اس نے یقظ کر لیا کہ مہابیر کی دل کی کڑی دماغ کے اس حصے سے جڑی ہے جہاں زمروش بسی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا تھا مہابیر کی دل و دماغ سے زمروش کو نکالنا ممکن نہیں تھا، البتہ ماضی یاد دلایا جا سکتا تھا۔ مشین کی ٹک ٹک بند ہوئی اور پلیٹ فارم نے اسے آگے نکالا تو مہابیر نے آنکھیں کھول دی۔ زمروش کے ساتھ مشین کے اندر یہ 1.5 گھنٹے کا وقت کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاتھ پیر کھل جانے پر وہ اٹھ بیٹھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ انفال نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ پتہ ہے سب سے تکلیف دہ عمل کیا ہے؟ مہابیر سستاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ انفال نے سر نفی میں ہلایا۔ دستبرداری۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس نے میری زندگی بدل دی وہ دستبرداری ہے۔ اپنے سب سے قریبی انسان سے دستبردار ہونا بالکل آسان نہیں ہے۔ صدیاں گڑھے میں گزارنے کے مانند ہے مگر جو اس سے گزر گئے پھر کوئی آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مہابیر نے اداسی سے کہا اور ایک نظر اسکین روم پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تم زمروش سے دستبردار ہوئے مہابیر اور میں تم سے۔ انفال نے اسے جاتے دیکھ کر سوچا تھا۔ اسکین رپورٹس دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ مہابیر کے دل میں زمروش کے علاوہ کسی اور کی جگہ بننا ناممکن ہے تو اسے ہی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ میکائل اپنے لگژری بنگلے کے لاؤنج میں بڑے آرام دہ صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ گیٹ کی بیل بجنے کے بعد ملازم اندر آیا اور اسے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ گیٹ پر موجود شخص نے اپنی شناخت نہیں بتائی بلکہ چہرہ بھی مفلر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ملازم کو محض ایک سائن شدہ پیپر تھمایا تھا جو وہ اس وقت میکائل کے آگے کر کے دکھانے لگا۔ میکائل نے سائن دیکھا اور پھر آبرو پھیل گئے۔ اس نے فوراً سے اس شخص کو اندر لانے کی ہدایت دی۔ ملازم سر کو خم دے کر باہر بھاگا۔ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میکائل اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ اس لانگ کوٹ پہنے شخص نے ہیٹ اتاری، مفلر نیچے کیا اور غور سے میکائل کو دیکھا۔ کام ہی کچھ ایسا تھا، مجھے ہی آنا پڑا، یوشے ریسانی نے قدرے ہلکی آواز میں کہا۔ کیسا کام؟ میکائل مشکوک ہوا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں، بڑے گھروں میں اکثر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یوشے نے بازو دراز کر کے ڈرائنگ روم کے سمت اشارہ کیا اور میکائل کے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی اس جانب بڑھ گیا۔ میکائل نے آس پاس دیکھا تھا۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ صرف گیٹ کھولنے والا ملازم ہی تھا۔ سر آپ پہلی دفعہ ملنے آئے ہیں، کیا لیں گے؟ میکائل نے ڈرائنگ روم کے اندر آتے پوچھا۔ کچھ نہیں میکائل، تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ مہابیر کیسا ہے؟ یوشے نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے صوفے پر جا بٹھایا۔ وہ ڈاکٹر انفال اسے ساتھ لے گئی۔ میکائل کا موڈ بگڑ گیا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی پر روک نہیں پایا۔ اسے مزید اضافہ کرتے ہوئے کیا؟ ہاں کوششیں تو دکھ رہی ہے۔ یوشے نے پلاسٹر شدہ بازو اور تھوڑی پر لگی نیل کو دیکھتے تبصرہ کیا۔ خیر شاید قسمت میں ساتھ یہی تک کا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ سوچا تمہیں آخری انعام خود آ کر تسلیم کرو۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر مڑا اور خوشامدی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ سر اب تو مہابیر میرے انڈر نہیں ہے تو انعام کیسا؟ میکائل دل ہی دل خوش ہوا تھا۔ اتنے سال وفادار رہے، ایک اچھا خاصا انعام دینا تو بنتا ہے۔ یہ الفاظ کرخت بھرے لہجے میں ادا ہوئے۔ میکائل کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے یوشے نے کوٹ کے اندر سے گن نکالی اور ایک ساتھ 2 گولیاں چلا دی۔ میکائل کی سبز آنکھوں میں سرخی در آئی، چہرہ درد سے زرد ہو گیا، نیلا شرٹ سرخ ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر یوشے کو پکڑنا چاہا مگر اسی وقت دم توڑ گیا۔ چونکہ گن کی نوک پر سائلنسر لگا تھا اس لیے گیٹ کیپر ملازم کو گولی چلنے کی آواز نہ آئی۔ سوری میکائل، میں اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتا، اور تم تو میرا اتنا بڑا راز جانتے تھے، تمہیں زندہ کیسے چھوڑتا؟ یوشے نے اسے مارنے کی وضاحت دی اور میکائل سن نہ پایا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ اپنا مفلر ناک پر چڑھا کر تیز تیز قد باہر کے سمت بڑھ گیا۔ ملازم نے اس کے لیے گیٹ کھولا تو اس کے ہڑبڑاتے انداز میں کچھ کھٹک سی محسوس کی۔ جانچ کرنے جب اندر بھاگا تو ڈرائنگ روم میں میکائل کی لاش پڑی تھی۔ ملازم سحر کا پیچھے ہو گیا۔
جب تک وہ گیٹ پر دوبارہ پہنچا یوشی وہاں سے جا چکا تھا۔ لالچ ایک دن انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ایک ہفتے مہابیر کی حالت میں کافی بہتری آئی۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لیتے رہنے سے وہ ان کا عادی ہو چکا تھا، اور اب وہ ادویات ترک کر دینے سے بدن درد اور الجھن کا شکار ہونے لگا۔ ڈاکٹر انفال کے سیشن اور قدرتی طرز علاج سے اسے فائدہ ہوا، اور ایک ہفتے کی محنت سے اس کی کیفیت بھی بہتر ہونے لگی۔ آج 2 ہفتوں کی مہلت پوری ہوئی تھی۔ وہ لمبی روش پر آگے پیچھے ہوتا، بار بار گیٹ کی سمت دیکھتے بے صبری سے انفال کا انتظار کر رہا تھا۔ وہیں انفال مخصوص انداز میں ہلالی گرین قمیص شلوار پر وائٹ کوٹ پہنے، بالوں کی ڈھیلی چوٹیاں بنائے، نفاست سے تیار اپنی اسسٹنٹ کو دن بھر کی ہدایات دیتی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی پہلی نظر ہی مہابیر پر پڑی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ تجسس سے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اور کا منتظر ہو۔ ابان نہیں آیا؟ بھاگ کر انفال کے پاس آ کر اس نے پہلا سوال کیا۔ انفال کو اس کے اشتیاق کی وجہ جان کر دکھ ہوا۔ وہ بنا اسے ہرٹ کیے وضاحت دینے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنے لگی۔ اس ہاسپٹل کا انچارج چینج ہو گیا۔ یہ نیا انچارج اچھا انسان ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 2 ماہ میں ابان کا علاج کر کے ڈسچارج کر دے گا۔ انفال نے زیر و زبر جوڑ کر دلاسا دیا۔ مہابیر کا منہ اتر گیا۔ تم فکر مت کرو، میں اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسے سمجھا بھی دیا ہے۔ یہاں نہ لانے پر خفا نہیں ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے پاگل خانے سے آزادی ملنے پر خوش ہے۔ اس نے تم سے کہلوایا ہے کہ جب وہ رہا ہو جائے گا تو تم سے ملنے ضرور آئے گا۔ انفال مہابیر کا اترا چہرہ دیکھ کر دوسری امید جوڑنے لگی۔ مہابیر اب بھی خاموش تھا۔ کیا قسمت میں دادا اور زمروش کے بعد اب پہلے اچھے اور سچے دوست سے بھی دوری لکھی گئی تھی؟ چلو، ویکلی چیک اپ کا ٹائم ہو گیا، میں ڈیوٹی پر لگ جاتی ہوں۔ تم بھی جلدی سے سیشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انفال نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا اور کوریڈور کی جانب بڑھ گئی۔ مہابیر سوچتے سوچتے ٹھٹکا۔ اس نے پلٹ کر فوراً سے پیشتر انفال کو روکا۔ انفال اس کی پکار پر رک گئی۔ ڈاکٹر میکائل کہاں گیا؟ یہ سوال غیر ارادی تھا، مگر ضروری تھا۔ وہ انفال گڑبڑا گئی۔ کسی نے میکائل کو مار دیا۔ انفال نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ مار دیا؟ کس نے؟ مہابیر شوق ہوا۔ پتہ نہیں، قاتل فرار ہو گیا ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ ان کو میکائل کے گھر سے کافی ساری نقدی مالیت اور کروڑوں کی پراپرٹی کے پیپرز ملے ہیں۔ ایک سرکاری نوکری کی تنخواہ سے کوئی اتنی مالیت نہیں بنا سکتا۔ ضرور وہ کسی گینگ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انفال خود بھی میکائل کے کیس پر مشکوک تھی۔ مہابیر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا پولیس کو لگتا ہے۔ اس نے فوراً صفائی دی۔ خیر، دعا کرتے ہیں پولیس اس مجرم کو جلد پکڑ لے۔ انفال نے شانے اچکائے اور واپس مڑ کر اندر جانے لگی۔ مار دیا، قاتل، فرار، مجرم، پولیس، ان لفظوں کی گردش نے مہابیر کے دماغ میں ہلچل مچا دی۔ تیز تیز سانس لیتے گھبرا گیا۔ سر میں درد کی شدید لہر دوڑی تھی۔ سمر مر گئی مہابیر، تمہاری سمر مر گئی، کسی بزرگ کی آواز سماعتوں میں گونجی تھی۔ مہابیر نے سہم کر پیچھے دیکھا۔ کیوں مارا اپنی بیوی کو؟ ایک اور ڈٹی آواز ابھری۔ وہ ایک اور قدم پیچھے ہوا۔ اس کا اگلا قدم پیچھے اٹھتے ہی مانو کسی چیز سے ٹکرایا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر نیچے دیکھا تو سفید لباس میں خون آلود باڈی دکھائی دی، اس کی سمر کی باڈی۔ مہابیر لڑکھڑا کر ایڑیوں کے بل گھما پر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ڈگمگا کر روش پر گر پڑا۔ نہیں! وہ ایک دم چلا اٹھا۔ صدا اتنی بلند تھی کہ کوریڈور کے اسٹیپ پر کھڑی انفال چونک کر اچھل پڑی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو مہابیر روش پر گرا ہوا کانپ رہا تھا۔ انفال کا خوف سے منہ کھل گیا۔ اس نے اس جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے سٹاف ممبرز بھی مہابیر کے جانب بھاگ پڑے۔ مہابیر! کیا ہوا؟ انفال نے اسے سیدھا نہیں، میں نے نہیں مارا۔ آنکھیں بند کیے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کپکپا رہا تھا۔ مہابیر! آنکھیں کھولو۔ انفال نے ہڑبڑا کر اسے جھنجھوڑا۔ مہابیر کے نگاہ میں پولیس اسٹیشن کا وہ منظر گھوم گیا جہاں کمشنر اسے الٹا لٹکا کر مار رہے تھے اور بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ نہیں، میں نے نہیں مارا۔ وہ چیختے ہوئے انفال کو دھکا دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زور سے گرنے پر اس کی کونی چھیل چکی تھی، جس سے رستے لہو نے بلو ٹی شرٹ کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ انفال ٹرانس کی کیفیت میں فیمیل اسٹاف کی مدد سے کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے اسے کچھ یاد آ رہا ہے، انفال نے دل میں سوچا۔ اس نے میل ممبرز کو اسے قابو کرنے کا اشارہ کیا اور خود اسسٹنٹ کے ہاتھوں سے انجیکشن لے کر تیار کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ کسی مریض کے علاج میں اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ زمر! پوری قوت سے چلایا۔ سٹاف ممبرز نے اسے چاروں اطراف سے گھیر کر دبوچا۔ اس سے پہلے مہابیر ان کے قبضے سے نکلتا، انفال آگے آ گئی اور مہابیر کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ مہابیر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ ہی منٹوں میں اس کے حواس معدوم ہو گئے۔ اس کی کوششیں راحت ہوتے سٹاف ممبرز اسے بازوؤں میں پکڑے اندر لے جانے لگے۔ انفال وہی کھڑی سے دیکھتی رہی۔ ہاتھوں میں کپکپی اب بھی برقرار تھی۔
اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے سر جھکا لیا اور جمع ہوئے مریضوں اور ورکرز کو نظر انداز کر کے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ خود پر تکلیف آئے تو برداشت کر سکتے مگر پسندیدہ شخص کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ وزٹ ڈے تھا۔ ظہر کے بعد آغا صاحب ہاسپٹل آئے تھے مگر انہیں مہابیر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بیٹی وہ ٹھیک تو ہے؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ شاہ میر صاحب بلیک قمیص شلوار پہنے، سفیدی مائل بال اور داڑھی نفاست سے بنائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے انفال کے آفس میں بیٹھے مستفسر ہوئے۔ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی۔ انفال نے ہاں بھرتے انہیں دن میں ہوئے واقعے کی روایات سنائی۔ تو اب کیا کریں گے؟ آغا صاحب آگے ہو کر ٹیبل پر بند مٹھی رکھ کر اپنے جذبات ضبط کرتے رہے۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے ایسے اور بھی معاملے پیش آتے رہیں گے، ہمیں بس تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ انفال نے انہیں تسلی دی۔ صبر ہی تو نہیں رہا، کہیں اس کے ٹھیک ہونے کے ارمان ہی نہ رہ جائے۔ آغا صاحب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئے، گلے میں آنسوؤں کا فندہ لگ گیا تھا۔ بھروسہ رکھیں انکل، بس تھوڑی محنت اور ہم کامیابی کے کافی قریب ہیں۔ انفال اپنی جگہ سے اٹھ کر آغا صاحب کے پاس آئی اور امید دلانے لگی۔ آغا صاحب نے لب بھینچ کر اسبات میں سر ہلایا اور گلاسز کے نیچے سے بھیگی پلکیں صاف کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغرب ڈھل چکی تھی جب مہابیر نیند سے بیدار ہوا۔ اس پر تعینات اسٹاف ممبر کو ہدایت تھی کہ اس کے بیدار ہونے پر انفال کو خبر دی جائے۔ مہابیر کو بیدار ہوتے دیکھ کر وہ انفال کو خبر دینے بھاگا۔ مہابیر نے کھڑکی سے باہر نیلے آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا رخ دائیں سمت کھڑکی کے جانب تھا اور بائیں سمت چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ زمر! مہابیر نے بنا اس سے سمت دیکھے ہی زمر کے خیالی عکس کی تائید کی۔ آپ میری چوڑیوں کی آواز بھی پہچانتے ہو؟ زمر ہنس پڑی۔ اب کی بار اس ہنسی پر مہابیر نے رخ بائیں جانب دیکھا۔ اسے زمروش کو ہنستے ہوئے دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ میرے پاس آنا ہے؟ زمر نے مہابیر کے اداس نکوش پڑھتے ہوئے پوچھا۔ مہابیر نے سر پورا اوپر نیچے کر کے حامی بھری۔ زمروش نے ہنستے ہوئے باہیں کھولی۔ مہابیر کا دل کیا اس کے بازو میں چھپ کر خوب روئے، لیکن یہ ممکن کہاں تھا؟ مہابیر کیسے ہو؟ انفال کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ مہابیر نے اچنبھے سے سامنے موجود انفال کو دیکھا اور پھر رخ گھما کر روشنی کے مانند زمر کے عکس کو دیکھا تھا۔ حقیقت اور خواب میں فرق صاف واضح تھا۔ انفال جیتی جاگتی انسان تھی اور زمر اس کے تصورات کا مرکب۔ مہابیر کیسا لگ رہا ہے؟ انفال نے دوبارہ مخاطب کیا۔ بعض دکھ گونگے انسان کی طرح ہوتے جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سمجھائے جا سکتے ہیں، بس سینے میں پالے جاتے ہیں۔ مہابیر خود ہی لمبا سانس خارج کرتے ہنس پڑا۔ صبح کچھ یاد آیا تھا؟ انفال نے پوچھنے میں احتیاط برتی۔ وہ لمحات جو یاد آئے تو بھی تکلیف دہ ہے اور بھول جاؤں تو بھی۔ بیڈ پر نیم دراز بیٹھے پھر سے کھڑکی کے پار اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ اور کون یاد آیا؟ شاہ میر صاحب یاد آئے یا ادیبہ آنٹی اس کے بائیں جانب کھڑی اس کے نظروں کے سمت میں باہر دیکھ رہی تھی۔ صرف زمر یاد آئی۔ اس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ انفال کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ آبرو ملائے مہابیر کو جانچنے لگی۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ زمر مر چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر! مہابیر نے پہلی دفعہ اعتراف کیا، اور یہ اعتراف اس کے لیے کتنا دردناک تھا صرف وہی جانتا تھا۔ انفال کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ ایک لمحے کو رکا، ذہن میں زمر کا عکس گھما کہ مجھے زمر نظر آتی ہے تو یہ صرف میرے دماغ کا کھیل ہے، اور شاید یہی میرے زندہ رہنے کی وجہ بھی۔ پیار سے کہتے مسکرایا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے جس دن مجھے زمر نظر آنا بند ہو گئی میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ دوسرا اعتراف بھی اسی معصومیت سے ہوا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ انفال اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی وعدہ لے رہی تھی۔ ایسے وعدے میں نے بھی زمر سے بہت کیے تھے، لیکن اس کی حفاظت ہی نہیں کر پایا۔ مہابیر اپنے آپ پر ہنسا تھا۔ مہابیر! انفال نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ پائی۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر، اس نے انفال کے کوٹ کا آستین پکڑ کر اسے بیڈ کے کنارے بٹھا دیا، لا حاصل خواب بہت خوبصورت ہوتا ہے، کسی کی چاہ کی شدت بہت حسین احساس ہوتا ہے۔ آج زمر میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے ہونے کا احساس میرے اندر موجود ہے اور قبر تک رہے گا۔ لا حاصل واقعی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ خلا میں دیکھتے زمر کی حسین یادوں کو یاد کرتے گویا رہا۔ انفال خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ انسان کی فطرت ہے، جو چیز وہ پالے اس کی اہمیت کھو دیتا ہے، جو پا کر کھو دے اس کی عزت، اس کا مقام دل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے زمروش سے اس قدر محبت ہے، اور اس کی محبت میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی کہ زمر کی جگہ میرے دل میں قائم دائم رہے۔ میں اپنی ذات بھول جاؤں لیکن اسے یاد رکھوں، اسی لیے اس کا زندگی بھر کا ساتھ میرے لیے لا حاصل کر دیا اور محبت اتنی مضبوط کر دی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ انفال کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ روح من، میرے لیے تم لا حاصل خواب بن گئی، لیکن تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ ہو، اور میرا خالص پیار ہے
اور صرف تم سے ہی رہے گا۔ یہ الفاظ سمر کے لیے تھے، وہ اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ سمر چمکیلی آنکھوں سے کھل کر مسکرائی اور سر کو خم دے کر پیار کا نذرانہ وصول کیا۔ انفعال کو اس کے اس قدر محبت پر رشک ہوا تھا۔ ڈاکٹر، میں دعا کروں گا آپ کو بھی کوئی اتنا ہی پیار کرنے والا ملے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور انفعال کو دیکھا۔ انفعال اس کی دعا پر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ایسا پیار صرف مہابیر اپنی زمر سے کر سکتا ہے اور کوئی اور کسی سے نہیں۔ انفعال اسے سراہ کر اٹھ گئی۔ مہابیر تعریف پر شرمایا۔ آج آرام کرو، کل کا سیشن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ اس نے دروازے تک آ کر اسے ہدایت دے اور آگے بڑھ گئی۔ مہابیر نے سر کو جنبش دیا۔ کل کا وہ بھی منتظر تھا۔ آنے والا وقت کون سی آزمائش لانے والا تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے سمر کے احساس کے سہارے خود کو دوبارہ مضبوط بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جاری ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی زبردست، بہت پیاری تھی۔ امید کرتی ہے کہ اب مہابیر کی یادداشت واپس آ جائے اور وہ باپ بیٹے کے حسین لمحات بھی ہم لوگوں کو ریڈ کرنے کو ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔